السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ ہمارے پاکستانی قوم کی اکثریت بغیرتی کی طرف، بے حیائی کی طرف، بے شرمی کی طرف، لا دینیت کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغیرتی پر بغیرتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا تھا اسلام میں، اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء۔ جب تم کو حیا نہ آئے، شرم و حیا باقی نہ رہے، بغیرتی ہی بغیرتی آ جائے تو جو مرضی آئے کرو۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم ان کو ان کی سرکشی کے اندر ڈھیل دے دیں گے، کرتے چلے جاؤ۔ جتنے زیادہ یہ بغیرتی اور بے حیائی، بے شرمی اور دین کے برخلاف جو بھی کچھ جتنا کریں گے نا، ان کی سزا بھی اس کے مطابق اور زیادہ ہوتی رہے گی روز قیامت میں۔ بغیرتی کس چیز کی بڑھ رہی ہے؟ ہم بیان کریں تو آپ کہو گے نہیں جی نہیں، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بیان کے بجائے اپنوں ہی سے سن لو، اپنے ہی برادری کے، اپنے ہی مسلک کے، اپنے ہی مذہب کے علماء سے سن لو کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز سے تمہیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کاش کہ قرآن و سنت والی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بغیرتی پھر باقی نہ رہے۔ سنیے، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مرا اس کا شروع، جو مرا اس کا عرس شروع۔ کوئی لمٹ ہے بھائی صاحب؟ 365 دن پر اگر عرس کو تقسیم کیا جائے، ایک ایک دن میں 365 عرس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پورے ملک میں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 365 عرس پر ڈے ہو رہے ہیں ہمارے سنیوں کے، کیا لگا رکھا ہے تم نے یار؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی عرس کے لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ میں پورے ملک سے پوچھ رہا ہوں علماء سے، مجھے بتاؤ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے پیر کا عرس ایسے کیا تھا جیسے آج خواجہ کا عرس ہو رہا ہے؟ خواجہ صاحب نے پورا انا ساگر کا پانی پیالے میں بھر لیا، تم نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب نے کھڑاؤں کو اشارہ کیا، جے پال جوگی کو لا کے قدموں میں ڈال دیا، تم نے کیا کیا؟ یہ جھنجھنا بجانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ انا ساگر کا پانی بھر لیا، انا ساگر کا پانی بھر لیا۔ آپ نے دیکھا، سنا، یہ جو تیجا، 10واں، 40واں اور پھر برسی پر برسی ہر سال مرنے والے مرتے چلے جا رہے ہیں اور برسیوں پر برسیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مولوی کا پیٹ بھر رہا ہے، اس کے پاس سود بھی آ رہا ہے۔ ہر سال برسی کے موقع پر سود بھی آ رہا ہے، پیسے بھی، نوٹ بھی آ رہے ہیں اور کھانا بھی مل رہا ہے اور کھانا بھر کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہا ہے۔ یہ صرف اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کے اپنے ملا مولوی بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی زبان سے تم کو سنوا رہا ہے، پھر بھی ہوش نہ آئے، پھر بھی اس بغیرتی کو نہ چھوڑا جائے، پھر بھی اس بے دینی کو اختیار کیے رکھیں، تو بتائیے کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت کی طرف جانے والا راستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جنت کی طرف جانے والا راستہ تو صراط مستقیم ہے،
نبی فرماتے ہیں یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر گامزن ہو جاؤ، دائیں بائیں جو بلانے والے دوسرے لوگ ہیں اس طرف مڑ کے مت دیکھو اور مت جاؤ، مت پلٹو اس سیدھے راستے سے، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، جب ہی تمہارے لیے جنت کا راہ ہموار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔